لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان ماجد جمیل ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز کے پلیٹ فارم سے خصوصی رمضان نشریات جمال رمضان۔ حق نیوز کی طرف سے آپ کو سنتو برا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ ایک عظیم عبادت ہے جو ہمیں نہ صرف مالی لحاظ سے صاف ستھرا اور پاکیزہ بناتی ہے، بلکہ اس کا مقصد ہمارے روحانی صفائی اور معاشرتی فلاح بھی ہے۔ زکوٰۃ کا اصول انسانوں کو اپنے مال کا ایک حصہ غریبوں اور محتاجوں کو دینا سکھاتا ہے۔ اس کا مقصد معاشرتی انصاف قائم کرنا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت کے موضوع پر۔ اس پر ہمارے ساتھ خصوصی مہمان موجود ہیں جو نہ صرف ایک جید عالم دین ہیں بلکہ مختلف علوم اور فنون کے ماہر ہیں۔ میری مراد جناب مولانا اسامہ امجد صاحب، جن کا تعلق درس و تدریس سے ہے۔ میں ان کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ رمضان کی خصوصی نشریات جمال رمضان جو پروگرام ہے، اس کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ ہمارا دوسرے مہمان جو ہوتے ہیں وہ ثناخواں ہوتے ہیں، اپنا نعتیہ کلام یا کوئی اور کلام بھی وہ پیش کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ جو نعت خواں موجود ہیں، ثناخواں موجود ہیں، کسی تعریف کے محتاج نہیں، بہت ہی اچھے انداز میں، اچھی آواز میں دل سے اپنا کلام پیش کرتے ہیں۔ میری مراد جناب حافظ عبدالحی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ میں مولانا اسامہ امجد صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین اور سامعین کو بتائیں کہ آج کا جو موضوع زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت، اس کی مناسبت سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ زکوٰۃ کے معنی اور مفہوم کیا ہیں اور اسلامی معاشرت میں زکوٰۃ کی اہمیت ضرورت کس حد تک ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے حق نیوز کی پوری ٹیم کو اور ہمارے میزبان مولانا ماجد جمیل ستی صاحب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع عطا فرمایا اور آپ حضرات، آپ سامعین اور ناظرین کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف نصیب فرمایا۔ زکوٰۃ کے حوالے سے آج کا عنوان بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ زکوٰۃ جو ہے، اس کا معنی پاکیزگی اور بڑھوتری کا آتا ہے، یعنی اس زکوٰۃ کو ادا کرنے سے انسان کا جو مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور اسی طرح انسان کے مال میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، بڑھوتری بھی ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے ایک غلط فہمی جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے ساتھ زکوٰۃ کا بہت گہرا تعلق جوڑ دیا گیا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ زکوٰۃ انسان پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب انسان، آگے تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو بھی ہوگی، جب انسان نصاب کا مالک بنتا ہے، اور نصاب کا مالک بننے کے بعد جو ہی اس پر سال مکمل ہوا، اس انسان پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان
مثال کے طور پر محرم میں اس کی شادی ہوتی ہے، اور محرم میں وہ صاحب نصاب بنتا ہے، جو دستور کے مطابق ہماری ماؤں بہنوں کو زیورات کی شکل میں ہدیہ عطا کیا جاتا ہے، تو وہ اس کی نسبت سے جب وہ زکوٰۃ نصاب کا مالک بن جاتا ہے تو اگلے محرم میں ان پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں اور رمضان میں ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور اس کی فضیلت اگرچہ ہے کہ رمضان میں ہر عمل کا اجر جو ہے اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں، اس کو بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کا معنی، زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال پاک بھی ہو جاتا ہے اور انسان کے مال میں اضافہ اور بڑھوتری بھی ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہت سی حدیث مبارکہ اور قرآن مجید کی آیات کریمہ ہمارے سامنے موجود ہیں، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت فرمائی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ سورۃ مزمل میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ادا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ رب العزت کو اچھا قرضہ عطا فرماؤ۔ اب اللہ رب العزت کو اچھا قرضہ کیسے عطا فرمانا ہے؟ انسان کے ذمے جو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ ادا کی، زکوٰۃ کا فریضہ لازم فرمایا، اب وہ زکوٰۃ کا فریضہ انسان ادا کر رہا ہے تو گویا کہ اللہ رب العزت کو قرضہ عطا کر رہا ہے، اور اس قرضہ کو اللہ رب العزت روز قیامت بڑھا چڑھا کر اپنی شان کے مطابق انسان کو واپس پلٹائیں گے۔ اور زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہمارے معاشرے میں ہے، اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو بخاری شریف میں ملتی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ قسم اٹھاتا ہوں کہ جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اسی طرح فرمایا کہ جو انسان ظلم کو صبر کے ساتھ برداشت کرتا ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس کو صبر کے ساتھ برداشت کر رہا ہے، جب ظلم کو صبر کے ساتھ برداشت کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی عزت میں اضافہ فرمائیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ رب العزت کہ جو انسان سوال کا دروازہ کھولتا ہے، سوال کا ہاتھ پھیلا رہا ہے کسی کے آگے، اپنے لیے سوال کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس پر فقر اور تنگ دستی کو لازم کر دیتے ہیں۔ تو اب اس حدیث مبارکہ میں بھی اگر دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت زکوٰۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ ادا کرنے والے کو فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے اس کے رزق میں، اس کے مال میں اللہ رب العزت برکت عطا فرمائیں گے۔ اور بہت سی حدیث مبارکہ اب وہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا کہ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے، انسان کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں، جو اس سے لغزشیں ہو چکی ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جنت میں داخلے کے جو دروازے مقرر ہیں، تو ایک داخلے کا دروازہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا ہے۔ تو اسی طرح یہ زکوٰۃ انسان ادا کرتا ہے تو انسان کے مال کی پاکیزگی، انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اب اس میں زکوٰۃ انسان، یہ اس وقت سارے فضائل ہیں جب انسان زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ادا کرے۔ انسان زکوٰۃ دے رہا ہے، سال اس پر مکمل ہو گیا، زکوٰۃ کی فرضیت اس پر آ گئی، اب زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، لیکن انسان کی دلی خوشی نہیں ہے۔ بظاہر وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکال رہا ہے، لیکن دلوں کی کیفیات کو اللہ رب العزت جاننے والے ہیں۔ اگر انسان خوشی کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ اللہ رب العزت کے اس فریضے کو پورا ادا کرے گا تو اللہ رب العزت یہ جتنی بھی حدیث مبارکہ میں زکوٰۃ ادا کرنے کی جو فضیلتیں آئی ہیں، وہ ساری کی ساری انسان سمیٹ سکتا ہے۔ یہ انسان کے اپنے بس کی بات ہے کہ اب وہ کس طرح اللہ رب العزت کا یہ جو لازم کردہ فریضہ ہے یہ ادا کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتے بلکہ اللہ رب العزت کا عطا کردہ مال ہے، اور اللہ رب العزت نے ہی یہ حق ہمارے مال میں غرباء کا مقرر فرمایا ہے، تو یہ حق جب ہم ادا کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی شان کے مطابق جو حدیث مبارکہ میں فضائل آئے ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں عطا فرمائیں گے۔ بے شک جی، بہت پیاری گفتگو آپ فرما رہے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے۔ اب میں اپنے مہمان کی طرف، دوسرے مہمان کی طرف چلوں گا، جناب حافظ عبدالحی صاحب کی طرف، کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے،
وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے لیے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرما الم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرما الم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، یاسین مزمل مدثر وہی طہ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، یاسین مزمل مدثر وہی طہ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ بہت اچھا کلام آپ نے پیش کیا۔ اب ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے میں جناب مولانا اسامہ امجد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین و سامعین کو یہ بتائیں کہ زکوٰۃ کن افراد پر جو ہے وہ فرض ہے اور زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے؟ جی ماشاءاللہ، بہت موقع کی مناسبت سے بہت اچھا سوال مولانا ماجد جمیل صاحب نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے کہ کن افراد پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور کون افراد زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں، یہ سوال کا خلاصہ ہے۔ تو سب سے پہلے میں 3 طبقات کو ذکر کرنا یہاں ضروری سمجھوں گا کہ ہمارے معاشرے میں 3 طرح کے طبقات ہیں۔ پہلا طبقہ مالدار افراد ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس مالی فراوانی ہے، جن کے اوپر زکوٰۃ لازم آتی ہے۔ دوسرا طبقہ ہمارے معاشرے میں غرباء کا ہے، غریب افراد ہیں، اور ایسے غریب افراد کہ جن کو زکوٰۃ دینا انسان ان کو اپنی زکوٰۃ دے سکتا ہے اور وہ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں۔ اور تیسرا طبقہ ہمارے معاشرے میں متوسط گھرانوں کے ہیں، متوسط افراد ہیں کہ جو زکوٰۃ دے بھی نہیں رہے اور یہ زکوٰۃ لینے کے مستحق بھی نہیں ہیں۔ اب سب سے پہلا طبقہ جو ہمارا مالدار افراد کا ہے، تو کون اس مالدار افراد کی لسٹ میں کون سے افراد آئیں گے، کون سے شخصیات آئیں گی کہ جن پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے؟ تو اس میں 4 چیزیں ہیں، یعنی 4 نصاب شریعت میں مقرر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے سونے کا نصاب ہے کہ انسان کے پاس 7.5 تولہ سونا، اتنی مالیت، اتنے وزن کا 7.5 تولہ انسان کے پاس موجود ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر چاندی کا نصاب آ جاتا ہے۔ اب چاندی 52.5 تولہ جس کے پاس چاندی موجود ہے، زیورات کی صورت میں ہے، کسی صورت میں موجود ہے، تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا وہ بھی صاحب نصاب ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور تیسرے نمبر پر نقدی، کیش، اس کے پاس کیش ہے۔ اب کیش کتنی ہے؟ تو کیش کو، نقدی کو، جو انسان کے پاس روپیہ پیسہ ہے، چاہے وہ بینک میں ہے، چاہے گھر میں ہے، چاہے جیب میں ہے، اس کی ملکیت میں ہونا ضروری ہے۔ تو یہ 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت ہے،
اس کی جو قیمت ہے مارکیٹ میں جب وہ انسان اپنی زکوٰۃ کا حساب لگا رہا ہے سال مکمل ہونے پر، تو اس شمسی سال قمری سال شمسی سال کا اعتبار نہیں کیا جاتا، بلکہ قمری سال جو ہماری یہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، اس طرح کے رمضان، شوال کے مہینے ہیں، ان کے حساب سے انسان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو ان کے حساب سے انسان کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ تو اب ان شمسی قمری مہینوں کے اعتبار سے جب انسان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس دن کا جو مارکیٹ ریٹ چاندی کا ہوگا، 52.5 تولہ چاندی جتنی رقم کی انسان حاصل کر سکتا ہے، اتنی رقم کسی کے پاس کیش موجود ہے تو وہ بھی صاحب نصاب ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پر مال تجارت ہے، ہر وہ مال جو انسان نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے کہ آگے بیچے گا، پرافٹ حاصل کرے گا، اس سے اپنا مال میں اضافہ کرے گا تجارت کے لیے، تو وہ مال تجارت میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ 4 نصاب ہیں، جس کے پاس اگر یہ 4 نصاب ہے تو وہ انسان صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کے پاس سونا ہے لیکن 7.5 تولے سے کم ہے، یا چاندی ہے، متفرق نصاب ہے، یعنی سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ان میں سے کوئی ایک چیز، 2 چیزیں ہیں، 3 ہیں، یا 4 چیزیں موجود ہیں، تو اب اس کا حساب، اس کے لیے کیا نصاب مقرر کیا جائے گا؟ تو اس کا جو نصاب مقرر ہوگا وہ چاندی کے حساب سے ہوگا، یعنی چاندی 52.5 تولہ کی جو مالیت مارکیٹ میں اس وقت ہے، اگر یہ سارے نصاب ملا کر، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت سارے ملا کر اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ رہے ہیں تو وہ بھی انسان صاحب نصاب ہوگا اور اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا لازم اور واجب ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ افراد کہ جو زکوٰۃ ادا کریں گے، جن پر زکوٰۃ اللہ رب العزت نے واجب فرمائی ہے۔ اب ایسے افراد کہ جو زکوٰۃ لے سکے ہیں، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، وہ کون سے افراد ہیں؟ تو ان کو اگر ہم قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 لوگوں کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ 8 افراد کو انسان زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے کون سے ہیں؟ للفقراء، فقیر، اور دوسرے نمبر پر والمساکین، مسکین، اور آگے تیسرے نمبر پر فرمایا والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ اکٹھی کر رہے ہیں، یعنی اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں دیکھتے ہیں تو اس پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مقرر کیا جاتا تھا کہ آپ فلاں علاقے کی، فلاں خطے میں جا کر، فلاں علاقے میں جا کر وہاں کے لوگوں سے جو زکوٰۃ بن رہی ہے وہ زکوٰۃ اکٹھی اور جمع کریں۔ وہ اپنا وقت، اپنی سواری لے کر جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زکوٰۃ میں سے حصہ، یعنی زکوٰۃ میں سے ان کو حصہ دیا جاتا تھا، یعنی وہ اس کام کے لیے انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں وقف کر دی تھی، ساری محنت و مشقتیں اس کام کے لیے وہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے بھی وہ مستحقین زکوٰۃ میں شمار کیے جاتے تھے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی ایسے افراد جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے لیکن ان کو اگر مالی تعاون ان کے ساتھ کر دیا جائے تو وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں گے اور اسلام قبول کر لیں گے۔ اور یہ جب اسلام کو اللہ رب العزت نے عروج اور ترقی عطا فرمائی تو یہ جو مصرف ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب اگر کسی کو اس لیے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے اس کو زکوٰۃ ادا کریں تو یہ مصرف نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ نئے سرے سے اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اور آگے فرمایا وفی الرقاب، اب غلام ہے، غلامی کا زمانہ تھا، آج کل وہ زمانہ بھی ختم ہو گیا ہے کہ غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، زکوٰۃ میں سے اس کی گردن کو اس کو آزاد کرا دیا گیا، تو اس کا بھی یہ بھی مصرف ہوا کرتا تھا۔ والغارمین، اور اسی طرح مقروض، جس پر قرضہ ہے، قرض کے نیچے دبا ہوا ہے، بہت زیادہ اس پر قرض ہے، اب اس کا قرض ادا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کی مد میں سے اس کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اور آگے فرمایا وابن السبیل، مسافر جو ہے اگرچہ وہ مالدار ہے لیکن سفر کی وجہ سے اس کے پاس کچھ موجود نہیں ہے تو وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور یہ چیزیں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے مصارف جو ہے ان کو ذکر فرمایا، 8 مصارف کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کن افراد کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، تو آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے اچھا مصرف جو ہے انسان اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھے کون مستحق زکوٰۃ ہے، کون زکوٰۃ لینے کا اہل ہے۔ ان
آیات کی روشنی میں، ان حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور اس نصاب کی روشنی میں کہ کون سونا چاندی نقدی مال تجارت جس کے پاس نصاب کے مطابق نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، تو کون انسان موجود ہے؟ اگر اس طرح کا انسان سب سے پہلے کوئی اپنا رشتہ دار موجود ہے تو رشتہ دار کو اپنی زکوٰۃ ادا کرنا انسان کے لیے، اگر وہ ادا کرے گا اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اللہ رب العزت کا حکم پورا کرنے پر، اور دوسرا یہ ہے صلہ رحمی پر، یہ اللہ رب العزت کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ اب رمضان المبارک کی وساطت سے اللہ رب العزت ہر انسان کا دل نیکیوں کی طرف مائل فرما دیتے ہیں۔ انسان جو پورے سال اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا بلکہ وہ رمضان میں خوش دلی کے ساتھ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ آج دیکھیں ہماری مساجد میں نمازی حضرات کی تعداد کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، وہ کیوں ہے؟ اللہ رب العزت کی رحمت اور رمضان المبارک کی برکت ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ تو اب رمضان المبارک میں جو انسان زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ اس طرف دیکھے، اور اس کے بعد اگر اس کو اپنے خاندان میں کوئی ایسا فرد نہیں ملتا تو وہ کہاں زکوٰۃ ادا کرے؟ تو اب کوئی بھی فقیر ہے، کوئی بھی مسکین ہے، اس کے بارے میں تحقیق کر لی جائے، اگر وہ واقعہ ہی مستحق ہے تو اس کو اپنی زکوٰۃ ادا کر لے اور اس کو بتا بھی دے یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اگر وہ زکوٰۃ کا اہل ہے تو وہ زکوٰۃ وصول کر لے گا، اگر اہل نہیں تو وہ زکوٰۃ واپس کر دے گا۔ اگر آپ نے بتا دیا زکوٰۃ کی رقم ہے، اگر اس نے زکوٰۃ وصول کر لی اور اس کا اہل نہیں ہے تو وہ اس کا وبال اللہ رب العزت اس پہ ڈالیں گے۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے مدارس دینیہ ہے اور اس میں فقراء بھی ہیں، مساکین بھی ہیں اور مسافر بھی ہیں، یعنی یہ تینوں جو مصارف ہیں، تینوں زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں یہ اس مدارس دینیہ میں جمع ہیں۔ اگر ان کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں زکوٰۃ کی مد میں تو زکوٰۃ ہماری ادا ہوگی اور اشاعت دین کا بھی اللہ رب العزت ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں، ان افراد کو انسان زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، اور زکوٰۃ جن کو نہیں دے سکتا وہ انسان کے اصول و فروع ان کو ذکر کیا جاتا ہے کہ انسان کے والدین باپ دادا ہے، یعنی جس سے انسان کو وجود ملا ہے، ان کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، ان کا حق اللہ رب العزت نے اولاد کے مال میں رکھا ہے۔ اور اسی طرح فروع ہیں، انسان کی جو آگے شاخیں ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اس کے پوتے ہیں، یہ جو افراد ہیں اگرچہ غریب ہیں لیکن ان کا انسان کے مال میں اللہ رب العزت نے حصہ مقرر فرمایا ہے، اپنے اصول و فروع کو انسان زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا۔ ماشاءاللہ جی، بہت پیاری گفتگو آپ فرما رہے ہیں۔ اب آخری سوال میرا آپ سے ہے، ہمارے ناظرین اور سامعین کو بتائیں کہ جو بندہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے تو دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کیا وبال ہے؟ ذرا یہ ہمارے ناظرین و سامعین کو آپ بتائیں۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو اگر ان کے بارے میں ہم قرآن میں اس مسئلے کو تلاش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ یہ اللہ رب العزت کا ارشاد اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو جو انسان صاحب نصاب ہے، جس پر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ مقرر فرمائی، زکوٰۃ لازم فرمائی، اس آیت کریمہ کو سیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد کوئی انسان جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا انکار نہیں کر سکتا، یعنی وہ زکوٰۃ اپنی ترجیح بنا کر زکوٰۃ کو ترجیحاً ادا کرے گا۔ یہ سب سے پہلا میرا جو حق اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا یہ ادا ہو جائے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، مطلب جو ان پر نصاب تک ان کی سونے اور چاندی کی مالیت پہنچ چکی ہے، اب ان پر زکوٰۃ لازم ہوا چکی ہے، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ زکوٰۃ اللہ رب العزت کے راستے میں نہیں ادا کر لے، تو فرمایا فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے، یعنی روز قیامت ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اور وہ دردناک عذاب کیا ہے، اس کی وضاحت اگلی آیت کریمہ میں بیان فرمائی یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ان کا یہ ذخیرہ شدہ سونا اور چاندی کو پگھلایا جائے گا، فتکوى بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر ان کو پگھلانے کے بعد اس پگھلے ہوئے سونے چاندی سے ان کے چہروں کو، ان کے پشتوں کو اور ان کے پہلوؤں کو جو ہے وہ اس سے داغا جائے گا، یعنی اب اس کا جو پگھلا ہوا ہے اس سے ان کے جسم کے مختلف اعضاء کو اللہ رب العزت داغیں گے۔ اب کتنا شدید عمل ہے، اگر اس کو انسان تصور ذرا کرے، تصورات کی دنیا میں جا کر دیکھے تو یقیناً یہ بہت سخت قسم کی سزا اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ اور پھر کیا کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی ہے جس کو تم اپنے لیے ذخیرہ کرتے تھے،
اور پھر فرمایا جائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون، بس تم چکھو جو تم ذخیرہ کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے اتنی سخت جو ہے یہ آیت کریمہ، اللہ رب العزت کی ذات کتنی غفور الرحیم ہے، رحمت برا مہینہ ہے، ہر وقت اللہ رب العزت کی رحمت بہانے تلاش کر رہی ہے انسان کو معاف کرنے کی، انسان کی مغفرت کرنے کی، ہر رات میں ہر دن میں کتنی مغفرت اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ لیکن یہ آیت کریمہ انسان کے لیے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ادا کرنے کے لیے بہت زبردست، اور انسان کے اندر اگر ذرا برابر بھی خوف آ جائے تو انسان اس عمل کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے والا بن سکتا ہے۔ اب اس میں حدیث مبارکہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں، بلکہ قرآن کی ایک اور آیت سورۃ آل عمران میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، روز قیامت ان کے گلے میں توق بنا کر ان کو جو انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور اس کی وضاحت بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت جو انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ لازم آنے کے بعد زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، اس کے گلے میں ایک سانپ کو، ایک ناگ کو اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور اس ناگ کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ وہ سر سے بالکل بال اس کے ختم ہو چکے ہوں گے، گنجا ہو چکا ہوگا، اور اس کے آنکھوں کے اوپر 2 سفید جو ہے وہ داغ ہوں گے، اور پھر فرمایا کہ وہ اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور وہ اس کی باچھوں کو چیرے گا، اس کے جبڑوں کو چیرے گا۔ اتنا سخت عذاب جو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے تیار فرمایا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اگر ہم دور میں جاتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب ان کے زمانے میں کتنے فتنے اٹھے، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے خلاف انہوں نے کتنی کثیر تعداد میں جہاد کیا، اور کتنے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک اور قیمتی جانوں کا نذرانہ اس ایک فریضے کے تحفظ کے لیے ادا کیا گیا۔ اور یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہمارے لیے جو ہے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر ذرا برابر بھی سستی آ رہی ہے اس حکم کو ادا کرنے میں، تو ہم سب سے پہلے جو ہمارے اوپر لازم آ رہی ہے زکوٰۃ، ہم وہ ادا کریں۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں زندگی میں زکوٰۃ کبھی ادا نہیں کی، اب ان کو مسئلے کا علم ہو رہا ہے۔ اب ایسے حضرات کے لیے یہی حکم ہے، اگر یہ محض توبہ کرتے رہیں، محض استغفار پڑھتے رہیں، تو یہ حکم کبھی ادا نہیں ہوگا۔ یہ اسی وقت ادا ہوگا جب انسان اپنی زکوٰۃ کا حساب لگائے گا، اور پھر حساب لگانے کے بعد اس زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا شروع کر دے گا، تو انسان کے ذمے سے یہ حکم جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا، اور انسان اب اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا بن جائے گا۔ ماشاءاللہ جی، آپ نے بہت پیاری گفتگو کی، جامع معنی انداز میں ہمارے ناظرین و سامعین کو زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بتایا۔ اب ہم اپنے دوسرے مہمان جناب حافظ عبدالحی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنا دوسرا کلام پیش کریں۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی تو سائن سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا۔ نبی تو سائن سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا۔ مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے۔ غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے۔ وہ کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا۔ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے
تجھے خریدا، امام ہو تو امام ایسا، غلام ہو تو بلال جیسا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ ماشاءاللہ جی، بہت پیارا کلام آپ نے پڑھا، بلکہ پہلا کلام بھی بہت پیارا آپ نے پڑھا جناب حافظ عبدالحی صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے اور اللہ آپ کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم سے نوازے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے ناظرین و سامعین کو اپنے پیارے اور اچھے انداز کے اندر جو ہے وہ کلام پڑھ کر جو ہے وہ سنائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ میں اپنے مہمان جناب مولانا اسامہ امجد صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک اہم موضوع زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت کے اوپر ہمارے ناظرین و سامعین کو بڑی جو ہے نا مدلل گفتگو کر کے ان کو بتایا کہ زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ اور آج ہم نے جانا کہ زکوٰۃ صرف ایک مالی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی روحانیت کو پاکیزہ کرنے، معاشرتی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا درس دینے کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کی بدولت ہم نہ صرف اپنی دولت میں برکت دیکھ سکتے ہیں، بلکہ اللہ کی رضا بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس میں دوسروں کی جو ہمدردی ہے اس کا بھی درس ہمیں ملتا ہے، اور یہ عمل ہمیں معاشرتی اور فردی سطح پر بہتر انسان بناتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں زکوٰۃ کو بہتر طور پر اپنائیں تو نہ صرف ہمارے معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہوگا، بلکہ ہم اپنی روحانیت کے اندر بھی ترقی پا سکیں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی جو گفتگو ہے اس کا لب لباب میں نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ہمارا جو پیغام ہے، آج کی گفتگو کا جو پیغام ہے، اس کو آپ آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں اور اپنی جو قیمتی آراء ہیں ان سے بھی ہمیں آگاہ کریں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام، اللہ نگہبان۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد حبيب الله۔